السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ یا شطر الایمان کا معنی ایک یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وسبحان اللہ تملأ المیزان، یہ جو سبحان اللہ کہنا ہے یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ یا فرمایا کہ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا بھر دیتے ہیں یعنی میزان کو۔ یا پھر فرمایا کہ او تملأ بین السماوات والارض، یا جو کچھ آسمانوں و زمین کے مابین ہے نا اس کو بھر دیتے ہیں۔ یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا اجر کے اعتبار سے بندے کے لیے اس قدر اجر ہے کہ زمین و آسمان کے مابین جو خلا ہے اس کو یہ کلمات بھر دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ والصلاۃ نور، نماز نور ہے، والصدقۃ برہان، اور جو صدقہ کرنا ہے یہ دلیل ہے۔ اور فرمایا والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ القرآن حجت اللہ کا او علیک، قرآن تیرے لیے حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل الناس یغدو، انسانوں میں سے ہر ایک صبح کرتا ہے، فبائع نفسہ، اور وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے۔ یا تو وہ رات تک جو ہے پورا دن اس طرح گزارتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے، یا پھر جو ہے وہ جہنم کا جو ہے ایندھن بنا لیتا ہے۔ یہ بڑی جامع حدیث ہے اور اس میں تقریباً جو ہے نا پورے دین کو ایک طرح سے جو ہے نا سمیٹ دیا گیا۔ اب پاکیزگی اور طہارت کے اعتبار سے جو پہلی بات ہے الطہور شطر الایمان، اب دیکھیں کہ ہر عبادت جو ہے اس کی بنیاد ہے یہ چیز۔ اگر پاکیزگی اور طہارت نہیں ہے تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ وضو کو لے لیں، اور اگر مال خرچ کرنے کے اعتبار سے زکوٰۃ ہے یا حج ہے تو اگر وہ حرام کے پیسے سے انسان نے جو ہے وہ کر رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے لیے پاکیزہ حلال طیب کمائی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ جو بندہ کھجور کے برابر پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرتا ہے۔ دوسری بات کے ساتھ اس کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ طیب ہی کو قبول کرتا ہے، یعنی پاکیزہ کمائی ہی کو اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ رشوت کا پیسہ لے، کچھ خود کھا لے اور کچھ جو ہے غرباء میں تقسیم کرتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح اس میں پھر آگے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، اور پھر نماز کو نور کہا گیا ہے، اور صبر کو روشنی کہا گیا ہے، صدقہ کو برہان کہا گیا ہے۔ اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن یا کل قیامت کے دن اگر انسان جو ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہوا جاتا ہے تو کل قیامت کے دن یہی قرآن اس کے لیے جو ہے وہ جھگڑا کر رہا ہو، اور اگر قرآن کو پس سے پش ڈالتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، تو یہی قرآن اس کے حق جو ہے وہ ناحق جائے گا، اس کے خلاف شکایتی کے طور پر پیش ہوگا۔ تو اس میں جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً کل قیامت کے دن جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ اب ایک دنیاوی اعتبار سے کسی کو کہنا کہ میں آپ کو بغیر حساب کے دوں گا،
اور ایک ہے پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، اور ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمین اور تمام جہانوں کا مالک جو ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہو، ارشاد فرما رہا ہو کہ میں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے رزق دوں گا، اس کے اپنا ایک تصور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب صبر کی علماء نے جو ہے نا وہ مختلف صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بندے کے اوپر جو تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس کے اوپر صبر کیا جاتا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کو اختیار کرتے ہوئے اس کے اوپر کار بند رہنا اور مسلسل دوام اختیار کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح برائی سے بچتے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر کوئی بندے کے اوپر آزمائش آتی ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ تقدیر کا معاملہ ہوتا ہے، فیصلہ آتا ہے، تو اس کے اوپر صبر کرنا۔ تو اس اعتبار سے جو ہے یہ ایک بڑی جامع اصطلاح ہے شریعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ اوصینی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کر۔ دوبارہ پھر وہ بار بار حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنا یہی سوال دہرایا بار بار کہ مجھے وصیت کیجیے، مجھے وصیت کیجیے۔ تو اب ہر دفعہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ قبر کے اوپر رو رہی ہے، تو اس کے پاس سے گزرے تو اس کو کہا کہ اصبری، اے خاتون تم صبر کرو۔ تو اس نے کہا کہ اب وہ نہیں پہچانتی تھی یہ کون سی ہستی ہے، تو اس نے کہا کہ تمہیں وہ صدمہ پہنچا ہوتا تو پتہ چلتا نا، یعنی میرا لخت جگر چلا گیا، تو مجھے صبر کے درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہو جاتا ہے، بعض کا جذباتی ہو جاتا ہے بندہ، دوسرا اگر کوئی کہے کہ صبر کرو بھائی، تو بھائی کہا جاتا ہے کہ جس تن لگے او تن جانے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تو بعد میں اسے بتایا گیا کہ اللہ کی بندی یہ تو امام کائنات تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بات کا کہہ رہے تھے۔ تو بعد میں وہ جا کر کہتی ہے کہ میں صبر کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ الصبر انما الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، صدمہ پہنچتے ہی جو صبر کیا جائے نا، اصل کارگر صبر تو وہ ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ کسی کام کاج کے سلسلے میں اپنے گھر سے باہر گئے، سفر پر گئے۔ جب وہ واپس آئے نا تو ان کی بیوی نے ان کو کھانا دیا اور ان کے ساتھ یہاں تک کہ ان سے ملی اور اسے محسوس تک نہیں ہونے دیا۔ تو بعد میں بیوی کہنے لگی، اور بیوی نے گھر والوں کو روکا کہ جو بیٹا فوت ہو گیا نا اس کے بارے میں تم نے ابو طلحہ کو نہیں بتانا، میں خود بتاؤں گی۔ تو کہنے لگی بیوی کیسی اللہ کی بدیاں تھیں کہ ابو طلحہ ایک بات تو بتاؤ، اگر کوئی کسی کے پاس کوئی امانت رکھ کر جائے تو اب وہ جب لینے آئے تو اس کو انکار کرنا چاہیے یا دینی چاہیے؟ ابو طلحہ کہنے لگے اللہ کی بندی اسے واپس لوٹانی چاہیے، امانت والے کی امانت ہے۔ تو کہنے لگی کہ ہمارا جو بیٹا تھا نا وہ فوت ہو چکا ہے، تو اس کی میت ساتھ والے کمرے میں ہے، تو اب اس کو جاؤ اور اس کو دفنا کراؤ، اس کے جنازے کا اہتمام کرو۔ ابو طلحہ کو بڑا صدمہ اس بات کا کہ تو عجیب عورت ہے کہ تو نے مجھے بتایا تک نہیں، اور میں گھر میں بیٹھ کر کھاتا پیتا رہا ہوں اور رات گزاری میں نے۔ تو بہرحال یہ ماجرا انہوں نے جا کر بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے ساتھ رات کو میری بیوی نے اس طرح کیا اور مجھے بتایا تک نہیں ہے، میرا بیٹا فوت ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس رات میں برکت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا دی۔ جب کچھ عرصہ گزرا، 9-10 ماہ جب گزر گئے تو ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ تو اس بیٹے کو پھر وہ لے کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور اپنے منہ میں کھجور چبا کر اسے جو ہے وہ گٹی ڈالی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبداللہ بیٹے کے لیے، ابو طلحہ کے اس بیٹے عبداللہ کے لیے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس عبداللہ میں برکت دے۔ تو راوی کا بیان ہے کہ ہم نے ابو طلحہ کے بیٹے اس عبداللہ کے 9 بیٹے دیکھے ہیں، اور 9 کے 9 ہی قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، عالم قرآن تھے۔
تو یہ کیا ہے؟ صبر کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی، بیٹا پیدا ہوا عبداللہ، اور عبداللہ کے لیے پھر دعا دی، تو اس کے پھر آگے جو ہے وہ ابو طلحہ کے 9 جو ہے وہ پوتے ہوئے۔ تو یہ جو صبر کرنا ہے اس کا بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ پہلے ان کا ایک ہاتھ کٹا، پھر دوسرا کٹا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے جان دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کو دیکھا ان کے بیوی بچے پریشان ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ میرے بھائی کا 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کیا جائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ میرا بھائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا ہے، اس کا ایک بازو کٹا، دوسرا کٹا، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس میں جان دے دی ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے 2 بازوؤں کے بدلے میں اسے 2 پر دی ہیں، وہ جنت میں پرواز کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا فوت ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم ہم تیری جدائی میں بڑے ہی پریشان ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تو بہلاوا تھا، میرے جگر کا ٹکڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ تو آگے کیا فرماتے ہیں کہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ولا نقول الا یرضی ربنا، اور میں اپنی زبان سے کوئی بات ایسی نہیں نکالوں گا جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کسی بندے کے پیارے کو فوت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے جگر کو لیا ہے، اس کے دل کے ٹکڑے کو لیا ہے، تو اس نے آگے کیا کہا تھا؟ حالانکہ اللہ رب العالمین تو جانتا ہے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ اس نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ رب العالمین، اس نے تیری تعریف بجا لایا اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے جو ہے نا جنت میں ایک گھر تیار کرو اور اس کے اوپر لکھ دو بیت الحمد، تعریف کیا گیا گھر۔ تو یہ جو صبر ہے یہ بڑی کارآمد چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ہر معاملے میں جو ہے وہ صبر سے کام لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔